بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے، دنیا میں ہونے والی جتنی بھی جنگیں ہیں، اگر ہم ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ان سب کے پیچھے جو ہے وہ کسی نہ کسی کا سیاسی مفاد کے ساتھ ساتھ معاشی مفاد جو ہے وہ کار فرما رہا ہے۔ اب ماضی قریب کے اندر جو ابھی تک جنگ جاری ہے جو کہ رشیا اور یوکرین کی ہے، اس میں اگر ہم اس چیز کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ آیا کہ اس میں رشیا کو کچھ فائدہ ہوا یا اس کے مفادات کا تحفظ ہوا، یا یوکرین کے مفادات کا تحفظ ہوا، یا یورپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ پلس مائنس ہوا۔ دیکھیے، رشیا نے جب یوکرین کے اوپر حملہ کیا تو ٹھیک ہے، اس کے کچھ اپنے مفادات ہوں گے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے یہ کارروائی فرمائی، لیکن آپ دوسری طرف یہ دیکھیے کہ یوکرین نے باقاعدہ مزاحمت کی اور ابھی تک جو ہے وہ مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کیا واقعتاً یوکرین کے اندر اتنی پاور تھی کہ وہ رشیا کو روک سکتا اتنی دیر تک، یقیناً نہیں۔ لہٰذا اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری کی پوری یورپی یونین کی پاور جو تھی وہ موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکنز۔ خیر، یہ تو ایک لڑائی کا موضوع ہے، لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ اس پوری جنگ میں سے کمایا کس نے؟ تو کمایا کس نے اور کھویا کس نے؟ کھویا یورپ نے، یقیناً کھویا، یوکرین نے کھویا، رشینز نے کھویا، لیکن کمایا صرف امریکنز نے۔ اب آپ اس کو ذرا تھوڑا سا، میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں بلکہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں رشین کے حوالے سے چونکہ باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ جی رشیا جو ہے وہ یورپ کو گیس فراہم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک کافی حصہ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کروڈ آئل کا وہ بھی رشیا ہی فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا رشین آئلز کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگنی شروع ہو گئی، اور آئل پرائسز جو ہے وہ آہستہ آہستہ انچنگ اپ ہونا شروع ہو گئی۔ تو یاد ہوگا کہ جس وقت مارکیٹ کے اندر پرائسز جو تھیں وہ تاریخ کی بلند سطح پر پہنچ گئی تھی، تو اس وقت امریکنز کی طرف سے، جو بائیڈن صاحب کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے جو آئل ریزروز ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو لیکویڈیٹ کریں گے، اور یہ اس طرح سے انہوں نے دنیا کے سر کے اوپر احسان فرمایا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت انہوں نے آئل بیچا، اور بیچ کر انہوں نے نہ صرف کہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا، مرہم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تیل جو تھا وہ مہنگا بیچا، اور اب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب چونکہ حالات جو ہے جی وہ دنیا کے بہت خراب ہو گئے ہیں، اور اب آئل پرائسز نیچے آنی چاہیے، اور اسی سلسلے میں جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ بھی فرما رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت دنیا کے اندر آئل کی شارٹیج تھی، پرائسز ہائی تھیں، اس وقت یہ کام کیوں نہیں کیا گیا سپلائی کو بڑھانے والا؟ اس وقت جو تھا وہ امریکنز نے اپنا تیل جو ہے وہ انٹرنیشنل ہائی پرائس کے اوپر بیچا، اور اب جو ہے وہ پرائسز چونکہ $100 سے بھی نیچے آ چکی ہیں، اور اب مزید جو ہے وہ بات یہ چل رہی ہے کہ جی آئل کی پروڈکشن کو بڑھایا جائے تاکہ جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے اور قیمتوں کو نیچے لایا جا سکے۔ اب جب قیمتیں جو ہے وہ مزید $90 سے نیچے آئیں گی تو امریکہ بہادر جو ہے وہ دوبارہ سے پھر تیل کی خریداری کرے گا اور اپنے ریزرو جو ہے وہ پورے کرے گا۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ امریکنز نے اس میں خوب کمایا ہے آئلز کی مد میں۔ اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو کرنسی کے حوالے سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے رشینز کا جو ہونا تھا سو ہو چکا، یوکرین کا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، وہ تو ڈائریکٹلی دستوں گریباں ہیں نا دونوں ملک، تو ان کی اگر کرنسیز کے حوالے سے کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ یورپ کا۔ اب یورپ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یورو کی جو قیمت ہے وہ ڈالر سے بھی نیچے آ گئی ہے، جبکہ ہمیشہ سے جو یورو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 1.2، 1.1، 1.15، کبھی کبھی تو 1.25 تک بھی جاتا رہا ہے۔ لیکن اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یورپ کی اکنامیکل سچویشن اس قدر خراب ہو چکی ہے انرجی کرائسس کی وجہ سے، گو کہ انہوں نے RLNG کے ذریعے اور دیگر جو ان کے ریسورسز تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔
जबकि अभी भी अगर लोग ये समझते हैं कि रशिया की तरफ से यूरोप को जो सप्लाई है गैस की सूरत में वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। सप्लाई जो है वो कम ज़रूर हुई है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो यूरोप का हुआ है। यूरोप की इकोनॉमी भी वीक हुई है, यूरोप जो है उसकी करेंसी भी डाउन हुई, यूरोप ने महंगी एनर्जी भी खरीदी, और सबसे ज़्यादा जो इसमें से कमाया है वो अमेरिका ने है, और सबसे ज़्यादा जो लूज़ किया है वो यूरोप ने किया है। और शायद आने वाले दिनों में ये सिलसिला जो है वो मज़ीद जारी रहेगा। ये सिलसिला जो है, आपको याद होगा कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने शायद ये बात की थी कि अमेरिकन के जो दोस्त है, अमेरिकन का जो दुश्मन है, शायद वो क्या कहते हैं कि सरवाइव कर सकता है, लेकिन उनका दोस्त सरवाइव नहीं कर सकता। तो दोस्त के साथ उन्होंने क्या किया है यूरोप के साथ, ये आप सबके सामने है। तो यूक्रेन और रशिया की जंग में से अमेरिका ने खूब पैसा कमाया है, और अब वो अपने एक नए महाज पर निकले हैं जिसको इसराइल का जो है वो तस्लीम करवाना है सऊदी अरेबिया से। इस पर इंशाल्लाह जो है वो आने वाले वीलॉग में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।